سارا. تو یہ وہ ترامیم ہیں بارے ثبوت پہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا جو کی گئی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی 1100 ارب روپے کا این آر او دے دیا گیا. بھائی آپ نے تو آشیانہ کیس کو کہا تھا کہ یہ 16 ارب کا مقدمہ ہے. آشیانے کا نیب ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 16 ارب بالآخر 23 کروڑ میں تبدیل ہوئے, اور وہ 23 کروڑ بھی سرکار کے خزانے میں جمع ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آشیانہ اقبال میں ضمانت کا مقدمہ آیا آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے, تو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو آج یہ کیس دیکھا ہے, ہمیں تو شہباز شریف ایک گڈ گائے کے طور پہ نظر آ رہا ہے. اس نے تو سرکاری پیسہ بچانے کے لیے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا کہ اس میں نقصان ہو جائے گا سرکار کو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیکیدار فرم پہ مجھے اعتبار نہیں رہا, انہوں نے وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی. تو ایک مقدمہ ہو تو ہم آپ کے سامنے رکھیں. ہماری تو تاریخ بڑی پڑی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا, خواجہ سلمان رفیق کے فیصلے میں جب اس کو ضمانت دی گئی 1.5 سال کے بعد, سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ کبھی ایبڈو کی شکل میں, کبھی اینٹی کرپشن لاز کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کبھی احتساب بیورو, کبھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس, کبھی احتساب کمشنر صاحب آ گئے. یہ مختلف طریقوں سے ہمیشہ سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ قوانین استعمال ہوئے ہیں. آج سے 3 سال پہلے چیف جسٹس پاکستان نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے, جو کہ جوڈیشل ایئر کے آغاز میں سپٹمبر میں ہوتا ہے, کورٹ روم نمبر 1 میں بھرا ہوا تھا کمرہ عدالت وکلاء رہنماؤں سے, اور یہ صدیقی صاحب اور عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ دکھ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز جو ہیں وہ فلاڈ ہیں اور ان کا غلط استعمال ہوا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو پچھلے 3 سال سے پورے ملک کے جو بیوروکریٹس ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے, وہ قلم چھوڑ ہڑتال پہ تھے. وہ کہتے تھے کہ اس ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے. آپ کے اربوں روپے کے جو ٹھیکے تھے LNG کے پروکیورمنٹ کے, پیٹرولیم پروڈکٹس کے, آپ کی ادروائز انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کے, وہ سارے تعطل کا شکار رہے. کوئی شخص یہ رسک لینے پہ تیار نہیں تھا کہ میں آج, آپ طویل المدتی معاہدے کرتے ہیں کہ آج اگر گیس کی قیمت $5 پہ آئی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی ملک آفر کرتا ہے, یہ قطر کے ساتھ ہوا بھی, کہ آپ 5 سال کا ہمارے ساتھ اکٹھا سودا کر لیں, ہم آپ کو $5 پہ دیں گے, یا گریجول 5% سالانہ بڑھائیں گے. لوگوں نے وہ سودے کرنے سے انکار کر دیا کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر گیس $4.5 پہ آ گئی مارکیٹ میں, یا $5.5 سے $5 پہ آ گئی, تو نیب مجھے اٹھا کے حکومت خانے میں ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ جو $300 ملین کا نقصان ہوا ہے بھائی صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ آپ کے پاس یہ علم غیب تھا کہ گیس نے سستے ہونا ہے, آپ نے وہ اس کے باوجود سودا کیا, آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ساری ترامیم میں سے میں پھر یہ بات کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہی, ان میں سے 80% ترامیم وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے نیب آرڈیننس میں دی تھی. جو اس سے ہٹ کے ترامیم ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور میں یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے, سپریم کورٹ اور پاکستان کے اور اعلیٰ عدلیہ کے یعنی کہ ہائی کورٹس کے فیصلے اسی لائن میں ہیں جو یہ ترامیم کی گئی ہیں. جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی, اور موجودہ حکومت نے بھی وہ ساری ترامیم کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں, آپ اگر پورے پاکستان کی بھاگ دوڑ اور اختیار ایک ادارے کو دے دیں گے تو باقی ادارے بند کر دیں. آپ ریگولیٹری باڈیز بند کر دیں, FPR بند کر دیں, SCCP بند کر دیں. بھئی وہ پہلے اپنی تحقیق کریں. اگر وہ کہتے ہیں اس میں کرمنالٹی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نیب کو بھیجیں یا FIA کو بھیجیں, یہ کسی ترمیم میں یہ نہیں لکھا. پھر کہا گیا کہ جی یہ تو انہوں نے اپنے مقدمے بند کر دیے. بھائی ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا, جیلیں کاٹ لی, عدالتوں نے ضمانتوں کے فیصلوں میں لکھ دیا کہ پرائما فیشا بادی النظر میں یہ مقدمہ نہیں بنتا. آج کے وزیر اعظم کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے کہا کہ سارا کیس ہم نے کھنگال کے دیکھا ہے, نہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, نہ شہباز شریف کے نام پہ کوئی فورن ٹرانزیکشن ہے, یعنی TT جو کہتے ہیں جی 8 ارب کی ٹیٹیاں تھیں, ایک ٹیلی گرافک ٹرانسفر شہباز شریف کے نام نہیں ہے, ایک بینک اکاؤنٹ ان کے نام پہ نہیں تھا. وہ جو 8 ارب 60 کروڑ کے اثاثوں کا کیس تھا, بالآخر کہا گیا کہ شہباز شریف کے اثاثوں کی مالیت میں نیب کی نظر میں 21 کروڑ روپے کا فرق ہے, شہباز شریف کے والد کے اثاثے کو 200 کروڑ کے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جی اس 21 کروڑ کا بھی حساب دیا. انہوں نے کہا جی نہیں ہم یہ نہیں مانتے, آپ کے یہ جو
زرعی آمدن ہے یہ 23 لاکھ آپ نے ڈکلیئر کی ہے، ہمارے خیال میں یہ 9 لاکھ ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو آپ نے دیکھنا ہے وہ جھاڑ پیداوار کے کاغذات سے جو باقی شہر کی پیداوار ہے اس پہ بھی ہم نے لوگوں کی یہ شکایات تھی کہ جب اثاثوں کے کیس میں یہ کرتے ہیں تو نیب اپنی مرضی کی قیمت لگاتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، عدالتی فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 صورتیں ہیں اس طرح کے کیسز میں نیب کے پاس کہ یا تو وہ ڈی سی ریٹ جو سرکار کا نوٹیفائڈ ہے اس کو رکھے گی یارڈ سٹک کے طور پہ، یا پھر جو رجسٹری کے اندر قیمت درج کی گئی ہے اس کو دیکھے گی۔ یہ قیافہ رائے کی بنیاد پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے۔ تو یہ وہ ترامیم ہے، خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے، اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز حق اور انصاف کی فتح ہوگی۔ یہ جو ترامیم ہیں یہ پاکستان کے بھلے میں ہے، یہ انسانی حقوق کے عین مطابق ہیں، یہ آئین پاکستان کے ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ العزیز حکومت اس عزم کے ساتھ بیٹھی ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نیب ترمیمی بل کو اسمبلی سے پاس کرایا گیا ہے، نیب ترمیم میں ایک بڑا حصہ اپوزیشن کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم گزشتہ دور حکومت میں بھی کی گئی، ترمیم کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز۔